الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراضات کے بعد کپتان حکومت کے وزراء ECP پر حملہ آور ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن پر پیسے پکڑنے کا الزام لگا دیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جواب دے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کی طرف کیوں نہیں جانا چاہتا اور اس عمل میں روڑے کیوں اٹکا رہا ہے۔ 10 ستمبر کے روز یہ الزامات وفاقی وزیر برائے ریلوے سینیٹر اعظم خان سواتی نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے اجلاس کے دوران لگائے، جس پر الیکشن کمیشن کے اراکین احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے۔ بعد ازاں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر راجہ اسکندر سلطان کو ان الزامات سے آگاہ کیا، جنہوں نے 13 ستمبر کو ان الزامات کا نوٹس لینے کے لیے کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس سینیٹر تاج حیدر کی زیر صدارت سینٹ میں منعقد ہوا، جس کے دوران الیکشن کمیشن کے اراکین اور حکومتی وزراء کے مابین گرما گرمی ہو گئی۔ اس موقع پر سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن منعقد کروانا ہے۔ 2014 میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا حکم دیا، لہٰذا کوئی ادارہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے حق پر اعتراض نہیں لگا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کس طرح بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے پر اعتراض عائد کیا۔ مشیر پارلیمانی امور سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے یہ اندازہ لگایا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن کروانے کے لیے وقت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلپین نے تو اس سے بھی کم وقت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا تھا، لہٰذا کسی مثال کے بغیر تحفظات کا اظہار کرنا کسی بھی آئینی ادارے کے لیے غیر مناسب ہے۔ سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ الیکشن کمیشن بتائے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کیسے ووٹر کی رازداری نہیں رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیشن اپنی قومی ذمہ داری ادا کرنے سے مت بھاگے، اس کے انکار کا مطلب تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کام کرنا الیکشن کمیشن کے IT ونگ کا کام تھا، الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کر سکا تو یہ اس کی اپنی ناکامی ہے۔ اس نے اتنے سال EVM کا پائلٹ پروجیکٹ کیوں روکے رکھا؟ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اعتراضات خود اس کے خلاف چارج شیٹ ہیں۔ بابر اعوان نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کو بجٹ سے متعلق مکمل اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتی ہے۔ بجٹ سے متعلق فیصلہ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے، نہ کہ کسی ادارے کا۔ اجلاس کے دوران وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ سمجھ نہیں آیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن پر 1.5 ارب روپے کی بات کہاں سے آئی۔ وفاقی وزیر ریلوے سینیٹر اعظم خان سواتی نے بحث میں حصہ ڈالتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کا مذاق اڑا رہا ہے، اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن کو آئین سے نکال دینا چاہیے اور آئینی ترمیم کر کے عام انتخابات کرانے کا اختیار حکومت وقت کو دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ماضی کے انتخابات میں بھی دھاندلی کراتا رہا ہے، تاہم ان کی اس گفتگو پر الیکشن کمیشن حکام کمیٹی اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ حکومت یہ نہ سمجھے کہ قائمہ کمیٹی کو اپنے طریقے سے چلائے گی۔ اعظم سواتی صاحب بزرگ ہیں لیکن ان کا رویہ درست نہیں۔ اعظم خان سواتی بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کس سے پیسے پکڑے ہیں۔ دوسری جانب اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے قائمہ کمیٹی میں پیش آنے والے واقعے سے چیف الیکشن کمشنر کو آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کمیشن پر انتخابات بیچنے کے الزام پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پیر کو اہم اجلاس طلب کر دیا ہے، جس میں اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن ظفر اقبال ملک اراکین کو بریفنگ دیں گے اور قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں حکومتی وزیر کے الزامات سے بھی اراکین کو آگاہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو ایسے منظر عام پر نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسا ہونے سے اپوزیشن کو فائدہ ہوا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اس حوالے سے حکومت نے کمیشن کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے اور ان کو ایک خط بھی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن کی جانب سے EVM کے حوالے سے عملے کی تربیت کا وقت نہ ہونے کا اعتراض بلا جواز ہے۔ ہمارے اکثریتی اداروں کے استعداد کار کا مسئلہ ہے، لیکن اب یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، تربیت کرنا ہے، استعداد کار بڑھانا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔